قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. محترم و مکرم صدر مجلس، صدر ضلع جمعیت اہل حدیث ضلع رامبن بشارت علی ملک صاحب اور علماء کرام، ذمہ داران اور معزز سامعین، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ مختصر سا خوبصورت سا یہ پروگرام منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائی، جس میں آپ سبھی شریک ہوئے۔ اللہ تعالی ہمارے یہاں آنے کو قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں اخلاص عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد ہم سب کی طرف سے درود و سلام ہو کائنات کے آخری پیغمبر امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہمیں زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ سکھایا، اور اسی طرح سے درود اور سلام ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لاکھوں اور کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں صحابہ کرام پر اور تابعین اعظام پر، ائمہ کرام پر، اولیاء کرام پر، صالحین پر۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے نوازے، اللہ رب العالمین ان کو اپنی بخشش اور اپنی مغفرت سے نوازے۔ میرے معزز سامعین، میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، مختصر سا وقت ہے، اسی میں اپنی بات رکھنے کی کوشش کروں گا۔ جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا، یہاں پر علماء کرام آئے، مقررین آئے، انہوں نے امن عالم، اسلام اور امن عالم کے موضوع کے تحت بات کی۔ اسلام اور امن عالم، جب ہم اسلام پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں یا بولتے ہیں، یہی تو امن ہے، اس کے علاوہ امن کیا چاہیے ہمیں؟ اسلام بذات خود امن ہی ہے، سلم سے نکلا ہوا، ادخلوا فی السلم کافہ، کہ تم سارے کے سارے مکمل کے مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ سلم ہے، اسلام ہے۔ دوسرا نام ہم ایمان کہتے ہیں۔ ایمان کہاں سے آیا ہے؟ امن سے آیا ہے، امن سے آیا ہے۔ تو یہ اسلام یا ایمان، یہ نام ہی ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہاں امن ہی امن ہے، اور یہی پیغام ہمارا صبح بھی ہونا چاہیے، شام کو بھی ہونا چاہیے، دن میں بھی ہونا چاہیے، رات میں بھی ہونا چاہیے، ہر جگہ ہمارا یہی پیغام ہونا چاہیے، امن کا پیغام، سلامتی کا پیغام، شانتی کا پیغام۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، جب ہم ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہاں بھی ہم السلام کو مقدم کرتے ہیں۔ ہم اپنی طرف سے اپنے ملنے والے بھائی کو یہ گارنٹی دیتے ہیں، یہ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ میری طرف سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اب سلام کے بعد بھی اگر خطرہ محسوس کیا جائے تو پھر افسوس کا مقام ہے، پھر افسوس کا مقام ہے۔ تو ہم ایک گارنٹی دیتے ہیں دوسرے انسان کو کہ میری طرف سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ سلامتی والا دین ہے، سلامتی والا دین ہے، امن والا دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ الملک القدوس السلام، یہ سلام اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے، الملک القدوس السلام، یہ سلام اللہ رب العالمین کا نام ہے۔ اللہ ذات ذوالجلال، اللہ عز و جل، اللہ سبحانہ و تعالی
عظمتوں والا وہ پروردگار، اس کا نام ہے السلام۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ تعالیٰ اب تمہیں پکار رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، بلا رہا ہے، کہاں کی طرف؟ دار السلام کی طرف۔ دار السلام جنت ہے، وہ سلامتی کا گھر، وہ امن کا گھر، وہ چین اور سکون کا گھر۔ تو یہ اسلام سے نکل کر ہمیں جانا ہے دار السلام۔ آئے بھی ہم وہیں سے ہیں، آئے نا، ہم وہیں سے آئے ہیں۔ ہمارے باپ ابو البشر آدم علیہ السلام جنت میں بستے تھے، لیکن ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے دنیا میں آ گئے۔ تو یہاں ہمیں ایسے اعمال انجام دینے ہیں، امن کے ساتھ رہنا ہے، سکون کے ساتھ رہنا ہے، اور پھر واپس اسی دار السلام میں جانا ہے۔ امن کے تعلق سے ہم اس کے علاوہ اور بات کیا کریں گے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے لقب دیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سراپا تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، دنیا میں آپ آئے ہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت اور مہربانی بن کر، مہربان نبی، شفیق نبی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا عظیم پیغمبر عطا فرمایا، اور یہ رحمت، یہ شفقت، یہ مہربانی، یہ نرمی، یہ معافی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہر ایک کے لیے تھی، انسانوں کے لیے بھی، جنوں کے لیے بھی، حیوانوں کے لیے بھی، بے جانوں کے لیے بھی، پرندوں کے لیے بھی، ہر چیز کے لیے یہ رحمت۔ تو اسلام سراپا رحمت ہی رحمت ہے، اور سراپا امن ہی امن ہے، سلامتی ہی سلامتی ہے، شانتی ہی شانتی ہے، پیس۔ جیسا کہ آج کل اکثر ہم پیس لفظ بولیں گے تو زیادہ سمجھ میں آئے گی، تو اسلام اس کا علم بردار ہے۔ دنیا کے اندر جب بدامنی عروج پر تھی، اسلام آیا تو وہ ساری بدامنی ختم ہو گئی، اور اس کے لیے فارمولہ وہی ہے، طریقہ وہی ہے جو محترم عبد الوحید السلفی حفظہ اللہ بیان کر رہے تھے۔ فارمولہ وہی ہے، اسی سے ہم امن حاصل کر سکتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں شامل تھے، تو دوپہر کا وقت تھا، گرمی بہت زیادہ تھی، دھوپ بہت زیادہ تیز تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ تھوڑی دیر ہم آرام کر لیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام اس جگہ میں درخت ڈھونڈ کر ان کے نیچے سایہ حاصل کرنے لگے، آرام کرنے لگے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تنہائی میں ایک درخت کے نیچے سو گئے، ایک درخت کے نیچے سائے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے لگے، اپنی تلوار درخت سے لٹکا دی۔ ایک آدمی آ گیا، اور وہ آدمی مخالف تھا، دشمن تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس نے تلوار اتاری اور تلوار کو نیام سے باہر نکالا، ننگی کر دی تلوار، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے کہا، تلوار سونت کر، تلوار ہاتھ میں لے کر اس طرح سے کہ اے محمد، اب تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ دھمکی، قتل کی دھمکی، مارنے کی دھمکی، دشمنی کا اظہار کر دیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نبی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں بھی معجزہ ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں بھی معجزہ اور اثر ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا کہ مجھے آپ سے اللہ رب العالمین بچا سکتا ہے۔ صرف اتنا کہنا تھا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس آدمی کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، وہ تھر تھرانے لگا، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، اور وہ صرف اتنا کہہ سکا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے مجھے آپ ہی بچا سکتے ہیں، آپ سے مجھے آپ ہی بچا سکتے ہیں، آپ مجھے چھوڑ دیں گے تو میں بچ جاؤں گا، آپ نہیں چھوڑیں گے تو میں کہاں بچوں گا۔ یعنی ان کو بھی پورا اعتماد تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا، جنہوں نے آپ کو ستایا، جنہوں نے آپ کو زخمی کیا،
جنہوں نے آپ پر پتھر برسائے، جنہوں نے آپ کا مذاق اڑایا، جنہوں نے آپ کو بے عزت کرنے کی کوشش کی، جنہوں نے آپ کو اپنے وطن سے نکلنے پر مجبور کیا، اور کیا کیا ہم بیان کریں، کیا 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 ان لوگوں نے۔ تو ان تفصیلات میں جائے بغیر اتنا ہم کہیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے دشمنوں کو معاف کر دیا، جنہوں نے آپ کے ساتھ اس قدر دشمنی کی، اس قدر ستایا، اس قدر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا۔ میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ میں نے جو آیات آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے ان کے تعلق سے بات کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 62 سے 64 میں فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار لوگو، بے شک اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہیں ان کے اوپر نہ کوئی غم ہے، نہ خوف ہے، نہ کوئی غم ہے۔ لا خوف علیہم، ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، پھر اللہ رب العالمین نے ان ولیوں کی صفت بیان کی، اولیاء اللہ کی صفت بیان کی، اللہ تعالیٰ کے ان خاص بندوں کی صفت بیان کی، اللہ تعالیٰ کے ان دوستوں کی اللہ رب العالمین نے ڈیفینیشن بیان کی، ان کی اصل حقیقت بیان کی، وہ ہوتے کون ہیں، ان کی صفات کیا ہیں۔ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جن لوگوں نے ایمان لایا ہے اور وہ متقی ہیں، وہ پرہیزگار ہیں، وہ گناہ سے بچتے ہیں، وہ نیک کام کرتے ہیں، وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، وہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں، وہ اللہ اور رسول کی نافرمانی سے بچتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، ان لوگوں کے لیے اللہ کے دوست ہیں یہ ایمان والے، متقی، باعمل، باصلاۃ، باصوم۔ ایسا نہ ہو کہ بے نمازی کو ہم ولی کہنا شروع کر دیں، یا بے وضو آدمی جس میں پاکی کا نام و نشان تک نہ ہو اس کو ہم ولی سمجھنا شروع کر دیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان بنیادی شرط ہے، پھر وہ متقی بھی ہو، اور متقی تبھی ہوگا نا جب وہ عمل کرے گا، کتاب و سنت کو مانے گا، کتاب و سنت پر عمل پیرا ہوگا تو ولی ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے دنیا کے اندر بشارتیں، خوشخبریاں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کریم کہہ رہا ہے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، ایسے لوگوں کے لیے دنیاوی زندگی میں خوشخبریاں ہیں، دنیاوی زندگی میں ایسے لوگوں کے لیے بشارتیں ہیں، خوشخبریاں ہیں، ایسی باتیں یہ سنیں گے جن سے یہ خوش ہوں گے، جن سے ان کو مسرت حاصل ہوگی، فرحت حاصل ہوگی۔ فرمایا وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہی خوشخبری ہے، کامیابی ہے، جنت ہے، نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات اور احسانات ہیں ان کے لیے آخرت کے اندر۔ فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ جو وعدہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے ساتھ، اپنے خاص بندوں کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ، متقین کے ساتھ، صالحین کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا ہوگا اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کے ان کلمات، اللہ تعالیٰ کے ان وعدوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ایک انسان اللہ کا خاص بندہ بن جائے، ایک انسان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی اس کو حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا انعام اس کو حاصل ہو جائے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور اس کے لیے دنیا میں بھی بشارتیں اور آخرت میں بھی بشارتیں۔ یہ ولی اللہ کا مقام ہے۔ ولی کون ہوتا ہے؟ علماء کرام نے اس کی تعریف بیان کی ہے، هو المؤمن الصالح التقی المتبع للقرآن والسنة بفهم سلفین الصالح، یہ وہ مومن جو صالح ہو، نیک ہو اور متقی ہو، جیسے آیات کے اندر، جیسے ان آیات کے اندر ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ نے بذات خود اس کی وضاحت فرمائی، اور وہ قرآن و سنت کی اتباع کرنے والا ہو،
اور اسی طرح سے اس کی اتباع ہے جس طرح سے صحابہ کرام نے قرآن و سنت کی اتباع کی، یا تابعین نے کی، یا تبع تابعین نے کی۔ ان ہمارے اسلاف نے جس طرح سے قرآن و سنت کی اتباع کی، قرآن و سنت کو سمجھا، مانا، اسی پر جو قائم ہے وہ اللہ رب العالمین کا ولی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، وہ اللہ کا خاص بندہ ہے، وہ اللہ رب العالمین کا قریبی بندہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ اس لیے کہ عربی زبان جاننے والے جانتے ہیں الولی فی اللغہ، ولی لغت کے اندر کہتے ہیں دوست کو، دوست، اور یہاں ہم اس دوست کو منسوب کرتے ہیں اللہ کی طرف، ولی اللہ کہتے ہیں ہم، اللہ کا دوست۔ اور اس کی جمع آتی ہے الاولیاء، اولیاء اس کی جمع آتی ہے۔ تو دنیا کے اندر بے شمار اولیاء آئے، ان کا ہمیں احترام کرنا ہے، ان کے لیے ہمیں مغفرت کی دعا کرنی ہے، یعنی ہمیں ان کے بارے میں کہنا ہے رحمت اللہ علیہ۔ جب ہم کسی کا نام لیں گے، کسی ولی کا نام لیں گے، تو ہمیں اس کے سامنے کہنا ہے رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ اس پر رحمتیں برسائے۔ اور جیسا کہ ابھی آپ سن رہے تھے، سماعت فرما رہے تھے کہ ان اولیاء اللہ نے اس سرزمین میں اسلام کی دعوت کو گھر گھر پہنچایا، بستی بستی پہنچایا، محنتیں کی، تکلیفوں کو برداشت کیا، مصیبتوں کو جھیلا، سردی اور گرمی نہیں دیکھی، تب جا کر یہ اسلام کی دعوت ہم تک پہنچی ہے ان لوگوں کی محنتوں سے۔ تو بہرحال اس امت کے اندر جو سب سے بڑے اولیاء تھے وہ صحابہ کرام تھے۔ اس امت کے اندر جو سب سے پہلے درجے کے اولیاء ہیں وہ صحابہ کرام ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ یہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ بھی ان سے راضی ہو گئے۔ اس کے بڑھ کر کسی اور کے بارے میں کہا گیا ہے؟ صحابہ کے بارے میں تو اللہ نے فرما دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہو گیا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ سے راضی رہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر خوش رہے۔ تو سب سے بڑی جماعت، سب سے اول درجے کے جو اولیاء ہیں وہ صحابہ کرام ہیں۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے والے ان آنکھوں سے، اپنی آنکھوں سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے، اور پھر ایمان لانے والے، ملاقات کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، کھاتے ہوئے، پیتے ہوئے، سوتے ہوئے دیکھتے ہوئے دیکھنے والے یہ لوگ، اور قرآن کریم کو نازل ہوتے ہوئے انہوں نے دیکھا، مشاہدہ کیا انہوں نے کہ قرآن کریم کیسے نازل ہوتا ہے، وحی کیسے آتی ہے، جبریل کے کس حالت میں آتا ہے، کس کس آدمی کی شکل بنا کر آتا ہے، یہ سارا کچھ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ کائنات کے اندر سب سے اول نمبر کے، اول درجے کے اولیاء ہیں، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، پھر محدثین، پھر مفسرین، پھر فقہا، اور اسی طرح سے دوسرے جتنے بھی نیک اور صالح لوگ اس دنیا کے اندر آئے ہیں اولیاء ہیں۔ ان کی تعظیم کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کا ادب سے نام لینا، یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ ان کا نام ادب کے ساتھ لیا جائے، اور ان پر، ان کے لیے رحمت کی دعا کی جائے، مغفرت کی دعا کی جائے، اور اولیاء اللہ کے ساتھ محبت کرنا ایمان کی علامت ہے۔ ان کے ساتھ محبت کرنا ایمان کی علامت ہے۔ تو بہرحال میں تفصیلات میں نے پہلے ہی بتایا، میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، مختصراً یہ باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا، اور بھی ہمارے اور مقررین ابھی انتظار میں ہیں، ان کو بھی وقت ملنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سبھی کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ لہم البشریٰ، اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک اور آیت کے اندر کی ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ ولی کیا کہتا ہے؟ اللہ کا دوست کیا کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کو اپنا رب، اپنا خالق، مالک، رازق، معبود، الہ، سجدے کا مستحق، رکوع کا مستحق، نظر و نیاز کا مستحق، یا کوئی بھی عبادت ہو اس کا مستحق وہی ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ جو یہ کہہ دے قالوا ربنا اللہ،
ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ جاتا ہے، پھر اس پر ڈٹ جانا ہے، ثابت قدم رہنا ہے، حالات سے نہیں گھبرانا ہے۔ کچھ بھی ہو جائے انسان کے ہاتھ سے توحید نہیں جانی ہے، انسان کے ہاتھ سے توحید نہیں چھننی چاہیے، انسان کے دل و دماغ سے ایمان ختم نہیں ہونا چاہیے، کتنے بھی مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ پھر وہ ڈٹ جاتے ہیں، استقامت اختیار کرتے ہیں، تو پھر آگے کیا ہوگا؟ یہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اولیاء اللہ کے فضائل، اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے فضائل، ان کے لیے کون نازل ہوتا ہے؟ کون نازل ہوتا ہے؟ آپ جواب دیجئے۔ یہ لیسن آپ پڑھ رہے ہیں ایک کلاس میں، آپ درس پڑھ رہے ہیں، اس میں آپ کا اور ہمارا آپس میں کنورسیشن ضروری ہے، آپ کو بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی۔ ان کے اوپر کون نازل ہوں گے؟ فرشتے، اللہ کی طرف سے فرشتے نازل ہوں گے۔ یہ کوئی کم مقام ہے؟ ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں نازل ہوتے؟ اگر ہم بھی بنیں گے اس قابل، اگر ہم بھی اپنے آپ کو اس قابل بنائیں گے تو اللہ کی طرف سے ضرور فرشتے نازل ہوں گے، اگرچہ ہمیں دکھائی نہیں دیں گے۔ تو بہرحال یہ ایک فضیلت ہے۔ فرمایا پھر وہ فرشتے ان سے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، وہی جو ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا، اے اللہ تعالیٰ کے دوستو، اے اللہ تعالیٰ کے خاص بندو، تم نہ ڈرو، ولا تحزنوا، نہ تم غمگین ہو جاؤ، نہ ڈر کی کوئی ضرورت، نہ غم کھانے کی کوئی ضرورت، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہی لہم البشرا، ان کے لیے بشارت، خوشخبری، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور تم بشارت سن لو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے یہ ان اولیاء اور ان صالحین کے لیے یہ انعامات ہیں، ان کے لیے بشارتیں ہیں، ان کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعامات ہیں، احسانات ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح بخاری کے اندر فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی رکھے، جو میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی رکھے، عداوت رکھے، بغض رکھے، اپنے دل میں کسی اللہ کے ولی کے تئیں کینہ اور حسد رکھے یا اس طرح کی کوئی چیز رکھے اللہ تعالیٰ کی کسی ولی کے بارے میں، تو اللہ، یہ حدیث قدسی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بذات خود ارشاد فرمایا فقد آذنتہ بالحرب، تو میری طرف سے اس آدمی کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ کون ہے وہ جو ہم میں سے اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہے؟ ہم میں سے کوئی ہے اتنی جرأت ہم میں سے کسی میں کہ پروردگار کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے؟ ولیوں کا مقام اللہ تعالیٰ نے بیان کیا حدیث قدسی کے اندر کہ ولی کے ساتھ بغض رکھنے والے کے خلاف اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ ہے، یعنی وہ آدمی کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ ولیوں کا مقام قرآن و سنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ یہ مقام ہمیں سمجھنا ہے اور اس مقام کی ہمیں قدر کرنی ہے۔ یا حدیث کے الفاظ اس طرح بھی آئے ہیں او قال فقد بارزنی بالمحاربہ، تو جس نے کسی ولی کے بارے میں اپنے دل میں بغض رکھا، عداوت رکھی، تو اس نے گویا کہ اللہ تعالیٰ کو جنگ کی دعوت دی، یعنی اس نے اللہ تعالیٰ کو للکارا کہ آ میرے ساتھ جنگ لڑ۔ تو یہ بندے کے اندر کہاں سے جرأت پیدا ہو سکتی ہے؟ کہاں وہ اپنے پروردگار کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ نعوذ باللہ، یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اولیاء اللہ کا مقام بہت اونچا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب آگے فرمایا ولی بننے کا طریقہ کیا ہے، ایک انسان اللہ کا دوست کیسے بن سکتا ہے؟ کیا اس کے لیے یہ طریقہ اپنایا جائے گا کہ ایک انسان اپنے گھر کو چھوڑ دے، کسی غار میں چلا جائے، جنگل میں چلا جائے؟ حالانکہ اسلام نے اس چیز سے منع کر دیا ہے، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے، یعنی اسلام ہمیں معاشرتی زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے،
سوسائٹی میں، سماج میں رہ کر اسلام کو فالو کرنا، اسلام کو ماننا، اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے۔ تنہائی میں جا کر آپ کسی غار میں، جنگل میں، دور کسی مقام پر جا کر آپ عبادت کرتے رہیں، اس سے اسلام نے منع کیا ہے۔ تو پھر ولی بننے کا کیا طریقہ ہے؟ ولی کیسے بنتا ہے ایک انسان؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے خاص بندوں میں شمار فرمائے اور ہمیں وہ اعمال کرنے کی اس سے پہلے توفیق عطا فرمائے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ولی بننے کے جہاں ایمان، جہاں تقوی، جہاں یہ چیزیں ہونا ضروری ہے، اولیاء اللہ کی یہ نشانیاں ہیں، پہچان ہے، تو وہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِمِثْلِ أَدَاءِ مَا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ تب ہوتا ہے جب ایک بندہ اللہ کا فرض ادا کرتا ہے۔ ایک بندہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ کب پہنچتا ہے؟ جب ایک بندہ اللہ کا عائد کردہ فرض ادا کرتا ہے۔ تو فرائض ادا کرنا ضروری ہے ولی اللہ بننے کے لیے، یہ ولی اللہ کی پہچان ہے۔ ایک بندہ اللہ کا ولی تبھی کہلائے گا جب وہ فرائض کو ادا کرتا ہوگا۔ اللہ کی طرف سے فرائض جو ادا ہوتے ہیں، کیا ان کے بغیر بھی ولی ہو سکتا ہے انسان؟ حدیث قدسی کی روشنی میں ہم یہ کبھی سوچ نہیں سکتے۔ تو فرائض کی ادائیگی لازمی ہے، اور فرمایا وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ۔ تقرب اللہ کا چاہیے نا، اللہ کا تقرب چاہیے، تو ایک بندہ تب تک اللہ کا تقرب حاصل کرتا رہے گا یہاں تک جب تک وہ نوافل ادا کرتا رہے گا۔ نوافل، فرائض کے بعد سنتیں پڑھنا، پھر نوافل کا اہتمام کرنا، رات کی نماز پڑھنا، دعائیں مانگنا، قرآن کی تلاوت، عبادت، یہ ولایت کا درجہ پانے کے لیے بنیادی چیزیں ہیں۔ ولایت کا درجہ پانے کے لیے یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ ایمان، تقوی، خشیت الہی، فرائض کی ادائیگی، سنن اور نوافل کی ادائیگی، چاہے وہ فرائض نمازوں کا فریضہ ہو، زکوٰۃ کا فریضہ ہو، روزوں کا فریضہ ہو، حج ہو یا کوئی اور فریضہ ہو، ان کی ادائیگی لازمی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس حدیث قدسی کے اندر فرمایا کہ جب بندہ نوافل پڑھتا رہتا ہے، نوافل پڑھتا رہتا ہے، نوافل پڑھتا رہتا ہے، اتنا وہ نوافل پڑھتا رہتا ہے فرائض ادا کرنے کے بعد کہ میں اس کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دیتا، پھر اس بندے سے اللہ تعالیٰ کی محبت شروع ہو جاتی ہے۔ پھر یہ لمبی حدیث ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آخری بات ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ فاطر کی آیت نمبر 32 کے اندر، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے یہ کتاب وراثت میں دی ان کو جن کو ہم نے چنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب قرآن مجید وراثت میں دی۔ اس امت کی سب سے عظیم وراثت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملی ہے وہ کیا ہے؟ قرآن مجید۔ تو یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے اس امت کو وراثت میں دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور اس امت کو چنا گیا ہے۔ الذین اصطفینا، ان لوگوں کو یہ کتاب دی گئی ہے جن کو کس نے چنا ہے؟ اللہ نے چنا۔ یہ اس امت کا مقام ہے۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، اختیار کیا ہے۔ اتنی ساری امتوں میں اس امت کو فضیلت ملی، اس امت کو مقام ملا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے بندوں میں سے ہم نے اس کتاب کا وارث اس امت کو بنایا۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اس امت میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں، گناہ گار لوگ ہیں۔ اس امت میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو گناہ گار ہیں، جو اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو گناہ گار بھی ہیں لیکن کچھ نیک کام بھی کرتے ہیں، جو گناہ گار بھی ہیں اور کچھ نیک کام بھی کرتے ہیں۔ اب آگے بات اولیاء اللہ کی، اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کی بات اب آ رہی ہے۔ فرمایا وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اور اسی امت کے لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو خیر کے کاموں میں ہر وقت آگے رہتے ہیں، خیر کے کاموں میں
آگے رہتے ہیں، خیرات میں آگے رہتے ہیں۔ خیرات کہتے ہیں جو بھی نیک کام ہوگا، جو بھی بھلائی کا کام ہوگا، اس میں یہ آگے رہتے ہیں۔ ان خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، احسان کرنے میں، کسی کو نفع پہنچانے میں وہ آگے رہتے ہیں۔ اللہ کی عبادت میں آگے رہتے ہیں، ذکر اللہ میں آگے رہتے ہیں، توحید میں آگے رہتے ہیں، سنت کی اتباع میں آگے رہتے ہیں۔ ہر میدان کے اندر جو نیکی کا ہے اس میں یہ آگے رہتے ہیں۔ انہی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سابقوا بالخیرات، یہ خیرات لے کر سب سے آگے نکل گئے ہیں، سب سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی یہاں اس آیت کے اندر تعریف بیان کی ہے۔ تعریف کے اسلوب کے تحت اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں واضح کیا ہے، وضاحت کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اولیاء کا یہ مقام ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے باذن اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ سب ہوتا ہے۔ ذالک هو الفضل العظیم، یہی بہت بڑا فضل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ان پر بہت بڑا فضل ہے۔ اور کیا کیا بیان کریں، بہت سارے مقامات ہیں، بہت سارے فضائل ہیں، بہت ساری باتیں ہیں اولیاء اللہ کے تعلق سے، ہم ان کو یہاں اس مختصر سے وقت میں بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ یہاں پر میں یہ چیز بیان کرنا چاہوں گا کہ ظالم لنفسہ کی تفسیر مفسرین کرام نے کیا بیان کی۔ فرمایا المفرط فی فعل بعض الواجبات المرتکب لبعض المحرمات، یہ ظالم لنفسہ جنہیں اپنے آپ پر ظلم کرنے والا کون ہے؟ مفسرین کی نظر میں، مفسرین کرام کی نظر میں یہ کون ہے، کون سا انسان ہے؟ فرمایا جو بعض واجبات کو جو واجبات میں کوتاہی کرتا ہے، جو واجبات میں کوتاہی کرتا ہے اور بعض محرمات کا ارتکاب کرتا ہے۔ واجبات جیسے نمازیں، فرض نمازیں، ان میں کوتاہی، غفلت، سستی، اور پھر جو حرام چیزیں ہیں ان میں بھی پڑ جاتا ہے۔ حقیقت میں یہی سب سے بڑا ظالم ہے، یہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، خود پر ظلم کر رہا ہے، خود پر ظلم ڈھانے والا انسان ہے۔ اس کے بعد ہے مقتصد، یہ کون ہے؟ فرمایا المؤدی للواجبات التارک للمحرمات، واجبات ادا کرتا ہے، محرمات کو چھوڑتا ہے۔ وقد یدرک بعض المستحبات ویفعل بعض المکروہات، بعض مستحبات اس سے چھوٹ جاتے ہیں اور بعض مکروہات میں یہ پڑ جاتا ہے، یہ مقتصد ہے۔ لیکن سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ سابقون، بولیے، قرآن کی آیت ہے، اس کا یہ ٹکڑا یاد ہونا چاہیے، سابقون بالخیرات۔ تو اس کے بارے میں فرمایا الفاعل للواجبات والمستحبات، یہ واجبات کو بھی ادا کرتا ہے، مستحبات کو بھی نہیں چھوڑتا ہے، جو مستحب عمل ہے اس کو بھی ادا کرتا ہے، مستحب عمل کو بھی ادا کرتا ہے۔ فرمایا التارک للمحرمات والمکروہات، محرمات کو بھی چھوڑتا ہے، یہاں تک کہ مکروہات سے بھی بچتا ہے، مکروہات سے بھی بچتا ہے۔ ہم کہاں مکروہات سے بچنے والے ہیں؟ ہم تو محرمات سے نہیں بچتے ہیں۔ سوشل میڈیا جب سے آیا ہے تب سے تو ہم محرمات میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال اشارہ کافی ہے۔ وبعض المباحات، اور بعض مباح چیزوں کو بھی یہ چھوڑ دیتا ہے، بعض مباح چیزوں کو بھی یہ چھوڑ دیتا ہے، کس ڈر سے؟ کہیں میں حرام میں نہ پڑ جاؤں۔ تو ایسا آدمی کیا ہے؟ سابق بالخیرات، نیک کاموں میں یہ سب سے آگے ہے، یہی اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قریبی بندہ ہے، یہی اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ اس کا ہمیں احترام کرنا ہے، ادب کرنا ہے، اس کے لیے رحمت کی دعا کرنی ہے، مغفرت کی دعا کرنی ہے، اور ان کے ساتھ ہمیں محبت کرنی ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے اولیاء کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو لوگوں نے کہا کہ تمہارے لیے لشکر جمع ہو گئے ہیں، تمہارے لیے لوگ جمع ہو گئے ہیں، یہ تم پر حملہ کرنے والے ہیں، تمہیں مارنے والے ہیں، تمہیں قتل کرنے والے ہیں، تمہیں صفحہ ہستی سے مٹانے والے ہیں۔
تو یہ تم ان سے ڈرو، بچاؤ اپنے آپ کو، بھاگو یہاں سے، چھپ جاؤ کہیں۔ لیکن یہ اللہ کے ولی کہتے ہیں نہیں، ہمیں چھپنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے ساتھ اللہ رب العالمین ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کا بچاؤ ہے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہے، ہمیں چھپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو فرمایا فزادہم ایمانا، ان کی ایمان میں اس سے اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے، بچانے والا ہے، حفاظت کرنے والا ہے۔ یہ دیکھو اولیاء اللہ کا توحید، اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی توحید کتنی مضبوط، اس مشکل گھڑی میں وہ کس کو پکار رہے ہیں؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت، اللہ تعالیٰ کا بچاؤ ان کے ساتھ ہوتا ہے، یہ اولیاء اللہ کا مقام ہے۔ میرے بزرگوں، دوستوں، جوانوں، بھائیوں، اگر ہم بھی اپنے ایمان میں، اپنے اسلام میں، اپنے اعمال میں اگر ہم بھی اس میں محنت کریں گے اور عبادات میں آگے بڑھیں گے، نیک کاموں میں آگے بڑھیں گے، اللہ کی اتباع اور رسول کی اتباع میں آگے بڑھیں گے، تو ہمیں بھی یہ مقامات حاصل ہو سکتے ہیں، ہم بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں شمار ہو سکتے ہیں، ہمیں بھی اس دنیا میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہی اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے جن اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہم بن جائیں۔ پروردگار ہمیں بھی وہی اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اختتام پر یہاں پر یہ ایک سوال آیا ہوا ہے کہ سوال اس طرح سے ہے، محترم، ایک سوال پیدا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو وفات نہیں پائے ہیں بلکہ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ یہ سوال جو ہے اس کا جواب دینا ہے۔ اصل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہے، تاریخ ولادت کے تعلق سے بہت سارے اقوال ہیں، جیسا کہ جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں، جو پڑھنا لکھنا جانتے ہیں، جو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرنے والے لوگ ہیں، وہ جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں بہت سارے اقوال ہیں۔ بعض نے لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 2 ربیع الاول کو ہوئی، بعض نے لکھا ہے کہ 8 کو ہوئی، بعض نے لکھا ہے کہ 9 کو ہوئی، بعض نے لکھا ہے کہ 10 کو ہوئی، بعض نے لکھا ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ بہت سارے اقوال ہیں۔ ہاں، سوموار کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوموار کے دن کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس دن کا روزہ رکھنا چاہیے کیونکہ اس دن کے اندر میری ولادت ہوئی۔ تو سوموار کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، پیر کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ اور ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئی، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ البتہ تاریخ میں، تاریخ کا تعین کرنے میں علماء کرام کا اختلاف ہے، لہذا ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ربیع الاول کے اندر ہوئی، سوموار کے دن ہوئی، لیکن تاریخ کا ہم تعین نہیں کر سکتے ہیں۔ اب رہی وفات، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی، اس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ تمام لوگ یہی کہتے ہیں، سارے لوگ یہی کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہے وہ 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ اور یہاں پر اگر مان لیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 ربیع الاول کو ولادت بھی ہوئی اور وفات بھی ہوئی، 2 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں، تو یہ ایک ایسا دن ہو جاتا ہے جس میں خوشی بھی ہے، غمی بھی ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ بیان کروں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جس دن ہوئی، صحابہ کرام کا بیان ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ اس دن سے کالا دن ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا، اس دن سے کالا دن ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ تو دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، لہذا اعتدال کا راستہ یہی ہے۔ اس دن میں نہ ہم زیادہ خوشی تو ہے الحمدللہ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی ہونا یہ ایک دن کا کام نہیں ہے۔ ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں،
ہماری زندگی پہ زندگی ختم ہو جائے، ہزاروں زندگیاں ملیں وہ بھی ختم ہو جائیں، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی نعمت ملنے کی خوشی پوری نہیں کر سکتے. اس خوشی کو ہم تب بھی پورا نہیں کر سکتے، نہیں سیلیبریٹ کر سکتے ہم. اس کے لیے ایک دن ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ خوشی کے لیے پڑا ہوا ہے. اور وہ خوشی کس طرح سے ہمیں انجام دینی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مان کر. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں دے اس کو لے لو، اور جس سے منع کیا اس سے رک جاؤ. یہ ہے حقیقت میں خوشی. یہ خوشی مناؤ. سوموار کے دن روزہ رکھو، سوموار کے دن روزہ رکھو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سوموار کو پیدا ہوا ہوں، روزہ رکھا کرو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کو روزہ رکھتے تھے، جمعرات کو روزہ رکھتے تھے. رکھو روزہ، خوشی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کو پیدا ہوئے، اس طرح سے خوشی منائیں گے تو کون منع کر سکتا ہے؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین آپ کا یہاں آنا قبول فرمائے. اور اللہ رب العالمین جو اس بستی کے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، پروردگار ان کو مغفور و مرحوم فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کے گناہوں کو بخش دے. پروردگار ان کی سیئات سے درگزر فرما. پروردگار جو بیمار ان کو شفا نصیب فرما. پروردگار ہماری بہت ساری کوتاہیاں ہیں ان کو معاف فرما، ہماری بہت ساری غفلتیں ہیں ان کو معاف فرما. پروردگار ہماری بے شمار خطائیں ہیں ان کو معاف فرما. چھوٹے بڑے گناہ بہت سارے ہیں، پروردگار ان کو معاف فرما. ہماری جسمانی بیماریاں ہیں، روحانی بیماریاں ہیں، اخلاقی بیماریاں ہیں، پروردگار ہر قسم کی بیماری سے نجات دے. پروردگار لا علاج بیماریوں سے نجات دے. سننے میں آیا ہے کہ مال مویشی میں بھی بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، پروردگار ان بیماریوں سے بھی ہمیں نجات دے. پروردگار تو اپنی طرف سے ہم پر رحمت نازل فرما، برکت نازل فرما. پروردگار ہمیں اپنی حفاظت میں رکھ. پروردگار ان بستی والوں پر اپنی حفاظت فرما. پروردگار ان پر اپنی حفاظت فرما. پروردگار ہر ایک کو اپنی حفظ و امان میں رکھ. وآخر دعوانا الحمدللہ.